شیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاس الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الفاسدین الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاولئک علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون۔ صلوات پڑھے گا۔ اتنا بلند درود بھیجیے کہ پڑھنے کو دل چاہے۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ پریشانی؟ ٹھیک ہے۔ سورہ شمس کی دو آیتیں تلاوت کرنے کے بعد مجلس شروع کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، اور آیت بڑی مشہور و معروف ہے۔ علماء اعلام تو اپنی جگہ پہ عامت الناس کے بچے بچے کی زبان پہ زد عام ہے۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج کے آگے چلنے کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّاهَا، اور بلا فصل اس کے پیچھے چلنے والے چاند کی قسم۔ توجہ کیجیے گا، علماء نے اس سورج سے مراد محمد کو لیا ہے، ایسے ہی ہے، اور چاند سے مراد علی کو لیا ہے۔ خمینی اس بات کی تردید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چاند سے مراد علی نہیں، سورج سے مراد محمد نہیں، کیونکہ چاند کا کام ہے پیچھے چلنا، مگر جب اوپر کی باری آئی تو چاند آگے آگے ہے، سورج پیچھے پیچھے ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے الشمس ہو والحسین، سورج سے مراد ہے حسین، القمر ہو والعباس۔ چاند سے مراد ہے عباس، کیونکہ عباس نے پوری زندگی حسین کے پیچھے پیچھے ہی گزار دی ہے۔ توجہ کیجیے گا، دنیا تو دور کی بات، دنیا میں آنے کا کلیہ بھی یہی رکھا کہ 3 شعبان کو حسین پیچھے پیچھے ہے، 4 شعبان کو عباس پیچھے پیچھے ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد۔ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا جی؟ ٹھیک ہے۔ ایک مستور جن کا نام تاریخ فاطمہ بتاتی ہے، نام ام البنین، موضوع مشکل تو ہے مگر میرا ساتھ دیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا۔ میری طبیعت بہت خراب ہے اس وقت اور آپ کو نہیں پتہ، مگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو ایسا لگے گا جیسے میری طبیعت خراب نہیں ہے۔ باب الحوائج کا ذکر ہے، مولا اس کے صدقے آپ کو اور مجھے صحت عطا کرے۔ بی بی ام البنین کی والدہ کا نام ام سلمہ ہے۔ بی بی کو خواب آتا ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ توجہ، میں آپ کو مولا کا واسطہ میرا ساتھ دیجیے گا۔ بی بی کو خواب آیا، بی بی نے خواب کیا دیکھا؟ اید اے بے شم سے ہی، کہ بی بی کے ایک ہاتھ میں سورج ہے، ایدہ ہے بالقمر ہی، ایک ہاتھ میں چاند ہے، بہو القواقب ہی فی القوقب، گود میں ستارے ہیں، بجدہ رجلین ہی ہو فی الارض، اور قدموں میں زمین ہے۔ قبلہ توجہ میرے مولا، بہت توجہ کیجئے گا۔ پریشان ہو گئی، والدہ کو خواب بتایا،
والدہ نے کہا اس کی تعبیر مجھے تو نہیں آتی، کسی عالم کے پاس چلتے ہیں۔ عالم کے پاس آئے، مسلمان عالم ہیں، اس کے پاس آئے، اس نے کہا مجھے اس کی تعبیر کا نہیں پتہ۔ ایک یہودی ہے جس کا نام شمعون ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ شمعون نے جو ہی بی بی کو آتے ہوئے دیکھا، بقامت علیہا، ادب سے کھڑا ہو گیا۔ بی بی نے خواب بتایا کہ بھائی مجھے خواب آیا ہے۔ اس نے کہا بی بی خواب بتانا تو بعد میں، پہلے مجھے یہ بتا دے، ہو یکنز مریم، کیا مریم تمہاری کنیز تو نہیں ہے؟ ولاسیت ہی حضور موضوع بڑا مشکل لے کے چل رہا ہوں میں، مگر میرا ساتھ دیجیے گا۔ کیا مریم تمہاری کنیز تو نہیں ہے؟ آسیہ تمہاری کنیز تو نہیں ہے؟ بی بی نے کہا اس کا تو مجھے نہیں معلوم، مگر یہ مجھے خواب آیا ہے، اس کی تعبیر چاہیے۔ کہا کیا خواب ہے؟ کہا میں نے ایک ہاتھ میں سورج دیکھا ہے، ایک ہاتھ میں چاند، میری گود میں ستارے، زمین میرے قدموں میں ہے۔ مسکرا کے کہتے ہیں مولا بی بی مجھے اس کا تو پتہ نہیں، مگر میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ سورج سے مراد نبوت ہے، اور چاند سے مراد ولایت ہے۔ توجہ نہیں کرتی جان محترم، بہت توجہ کیجیے گا۔ اور بی بی خواب اچھی طرح یاد ہے تمہیں؟ کہا میں نے خواب اچھی طرح یاد ہے کہ کچھ ستارے بھی ہیں اور ایک چاند ہے جو میری گود میں الگ ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، مجلس آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ کافی اس سے مراد تو ہے نبوت جو تیرے ہاتھ میں ہے، تمہارے ایک ہاتھ میں چاند یعنی ولایت ہے، تم دونوں کے اشتراک سے ایک بچہ آئے گا جو تمہاری گود میں ہے، اور زمین تمہاری ٹھوکر میں ہے۔ توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، عقد ہو گیا۔ بڑی جلدی جلدی گزروں گا میں، کیونکہ میں نے جہاں آ کے رکنا ہے وہیں آ کے رک جانا ہے۔ دنیا میں عباس آ گئے، جیسے محمد کعبے میں علی کو لینے گئے تھے، مولا توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، یہ 10 منٹ کی تمہید بڑی مشکل ہے مگر میرا ساتھ دیجیے گا۔ ایسے ہی علی عباس کو لینے گئے، عباس کو ہاتھوں پہ اٹھایا، یہ شمع علیہ ہے، پھر مولود ہی، جملہ کہہ دوں عزیزان محترم، علی عباس کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاذا بے وجود اللہ صغیرتن، بڑے خدا کے وجود پہ چھوٹے خدا کا وجود کیسا لگ رہا ہے؟ میں اس کی آنکھیں، یہ میری آنکھ ہے، میں اس کا چہرہ ہوں، یہ میرا چہرہ ہے، میں اس کا وجود ہوں، یہ میرا وجود ہے۔ اس کے بعد عین چشم عین ہی، آنکھوں پہ زبان پھیری۔ بی بی نے کہا مولا کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ حق دیکھے۔ یشم میں ہی اذنے ہی، کانوں پہ زبان پھیری، حق سنے۔ معصوم فرماتے حق دیکھے، جہاں بھی حق ہوگا عباس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں۔ اللہ سے بڑا حق تو کائنات میں نہیں ہے۔ عباس زمین پہ بیٹھ کے اس حق کو بھی دیکھتے ہیں۔ وقت گزر گیا، ایک میدان آ گیا جس میدان کو صفین کہتے ہیں۔ بس آ گیا، بھائی یہاں لانا تھا میں نے آپ کو، بڑی جلدی گزر کے میں یہاں آ چکا ہوں۔ میں 11 سال کا سفر میں نے 11 منٹ میں کر لیا ہے۔ ادھر 9 لاکھ کا مجمع ہے، ادھر مٹھی بھر لوگ ہیں۔ توجہ ہے نا؟ شرائط طے ہو گئی شاہ جی کہ علی کے علاوہ کوئی، علی تلوار لے کر نہیں آئیں گے۔ علی نے معاہدہ مضبوط کر لیا کہ بھئی میں نہیں آؤں گا، میرے صحابہ اور میرے بیٹے جنگ کریں گے۔ حسنین آگے بڑھتے ہیں، بابا ہمیں اجازت دیجیے،
کہ تم میرے بیٹے تھوڑی نہ ہو. تم تو اس کے بیٹے ہو، میرے بیٹے نہیں ہو. محمد حنفی آگے بڑھتے ہیں، بابا میں کہ تم بیٹے تو ہو، علی نہیں ہو. مالک اشتر آگے بڑھتے ہیں کہ مولا میں کہ تم شاگرد ہو. آج وہ جائے گا جو ہو بہو مثل علی ہو. بہت توجہ کیجیے گا، مجلس بڑی سخت شروع ہو چکی ہے اور آپ کو نہیں پتا. آج وہ جائے گا جو علی ہے. عزیزان محترم، سینئر کبھی جونیئر کو داد نہیں دیتا، یہ فطرتی بات ہے. سینئر وکیل کبھی جونیئر وکیل کو داد نہیں دے گا. سینئر ڈاکٹر جونیئر ڈاکٹر کو داد نہیں دے گا، چاہے وہ کتنی اچھا کام کر لے. کائنات میں علی سے بڑا سینئر کون ہو سکتا ہے؟ تلوار چلانے میں بھئی ید اللہ ہے. علی نے 1.5 گھنٹے میں خیبر فتح کی ہے. اور میں دیکھتا ہوں کون خاموش ان کو تھکا ہوا ہے. 1.5 گھنٹے میں علی نے خیبر فتح کی. علی نے سب بیٹوں کی طرف دیکھنے کے بعد عباس کی طرف دیکھا. عباس 11 سال کے ہیں. عباس اول ارادہ تھے. عباس کیا ارادہ ہے؟ سر جھکا کے کہا انما الاعمال بالنیت هو الارادۃ ہی. میری نیت کو بھی جانتے ہیں، آپ میرے ارادہ کو بھی جانتے ہیں. عباس یہ 9 لاکھ کا مجمع کتنی دیر میں؟ آپ توجہ نہیں کرتے. عباس یہ 9 لاکھ کا مجمع کتنی دیر میں سر کر سکتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں، توجہ کیجئے گا. عباس آگے بڑھتے ہیں، بڑے محبت سے احترام سے قدموں پہ ہاتھ رکھا. بابا فی سفینتہ ہی، آپ کی آنکھیں بند ہو کر کھلیں گی نہیں. حلالی کون حرامی کون، اس کا ثبوت دیو. با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، نعرہ حیدر. اچھا، اہلیہ نے جعفریہ کالونی ایک بڑا لطیف سا جملہ آنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ جملہ آپ وصول کر سکتے ہیں یا نہیں، مگر میں نے دینا تو ہے نا. مجھے عجب ہے، واجب ہے وہ جملہ دینا، مگر وہ جملے کے لیے آپ کو تیار میں کروں گا کہ تیار رہیے گا، جملہ آنے والا ہے. علی نے کہا اچھا میری آنکھیں بند ہو کے کھلیں گی نہیں، آ جاؤ گے؟ کہا جی مولا. کہ تیار کرواؤ. اے ابن اللہ، اے حسنین اللہ کے بیٹو، میرے بیٹے کو تیار کروا. تیار کرواؤ عباس کو. ذوالفقار دی، علی کا لباس پہنا، گھوڑے پہ بیٹھے. معصوم فرماتے ہیں عباس گھوڑے پہ بیٹھا نظر آیا ہے، جاتا نظر نہیں آیا. عباس کو برق سو بجلی کی طرح گئے. بلکہ میں یہاں پہ لطیف جملہ کہہ دوں، توجہ کیجئے گا. عباس کے ہاتھ میں تلوار ہے نا، 9 لاکھ کا مجمع.
عباس جاتے ہوئے دکھائی دیے. ہر وہ 9 لاکھ کے جتنے سپاہی تھے ہر سب سامنے ہے. عباس میرے سامنے ہے. اب معصوم کیا کہتے ہو وہ یکتب راسی بے اول الاخطاء میں ہی سیف العباس. عباس نے جو پہلا سر اتارا تھا وہ بھی زمین پہ نہیں آیا تھا کہ آخری سر اڑ چکا تھا. توجہ نہیں کر رہے. علی جب بھی تلوار لے کے نکلتے تھے نا, توجہ کر رہے نہیں, تو محمد مصطفیٰ خدا کو کہتے تھے یا اللہ بے علی سیف الترق, اس کی تلوار روک. یا اللہ اس کی تلوار روکو. تو اللہ جبریل کو بھیجتا اور اللہ کہتا ہے جبریل ایسے نہیں روکنا, بے ہا یا منع ہے بناد علی مظہر اللہ جائے تجد ہو اون اللہ کا فی النوائب. علی کی تلوار کے نیچے پر بچھا دے اور ناد علی پڑھنا. پھر تم بچو گے. عباس صفین کے میدان میں اللہ جانے کی جوش کرامات میں چل رہے ہیں. مالک اشتر گئے, تلوار ٹوٹ گئی. کہ تلوار روکنے کی کوشش کی, رک گئی. حسنین گئے نہیں, کئی صحابہ گئے عباس کو روکے. جبریل نازل ہوتا ہے یا علی بترکتہ فی الماضیۃ علی ابن ابی طالب ہی, جیسے میں آپ کی تلوار روکتا تھا اگر آپ اجازت دے تو عباس کی تلوار روکوں. علی مسکرا کے کہتے ہو وفیل ہی ناد علی, یہاں تو اگر سمجھے ناد علی کام آ جائے گی تو سوچنا بھی نہیں. بات کر کے اور آپ کے سر سے گیا. اب یہ جملہ ہے جو آنے والا ہے. اب یہ جملہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو بعض ظرف ہیں, کم ظرفوں کے لیے جملہ نہیں ہے جو میں دینے جا رہا ہوں. راوی روایت قرأت عبادت کتاب مؤلف مورخ کا میں ضامن ہوں. آپ گھبرائیے گا نہیں, آپ میرا ساتھ دیجیے گا. سید و غیر سید و توجہ کرنا. عباس جو ہی علی گئے, علی نے اپنی تلوار سے عباس کی تلوار روکی. عباس واپس آتے ہیں, علی نے گلے لگائے. آ گیا جملہ, توجہ کیجیے گا, بہت توجہ کیجیے گا. جو ہی علی نے گلے لگایا, حسنین آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا اخی تبارک ہو, اے میرے بھائی مبارک ہو. حسین کہتے ہیں یا اخی تبارک, اے میرے بھائی مبارک ہو. مالک اشتر کہتے ہیں یا مولاتی تبارک ہو, اے میرے مولا مبارک ہو. حنفی آگے بڑھ کے کہتے ہیں یا تبارکتی یا اخی, اے میرے مولا میرے بھائی مبارک ہو. اتنے میں آسمان سے فاطمہ کی آواز آتی ہے یا علی انت شکوت لا شکوت ہو ولیخلق العباس. اب بتائیے زہرا نے عباس کو جیسے خلق کیا تھا ویسا پایا نہیں ہے.
کیا کرو. جب بھی مقابلے میں صفے ہوں یزید کی عباس کے علم کو سلامی دیا کرو. کہ کل ایماندار ہے. میرے خیال سے آپ سمجھے نہیں. عباس کی خالق کا نام فاطمہ ہے. جو سمجھ گئے تاریخ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں نا. پورا حدود اربا سوچ کے بتائیے عباس نے کسی کی بات کا انکار کیا نہ کیا ہو. زہرا کی بات کا انکار نہیں کیا کیونکہ جانتے یہ میرا خالق ہے. توجہ نہیں کر رہا. پریشان ہو گئے؟ نہیں میرے خیال سے پریشان ہو گئے. یا لی میں نے عباس کو جیسے بنایا ویسا پایا ہے. جب یہ کہا نا تو علی مسکرا کے اوپر دیکھتے ہیں. اب یہ جملے ہیں میں کیا کر سکتا ہوں. فتوے تو آئیں گے. اب مولوی اس لیے نہیں پڑھتا کہ فیس، میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ مجھے فیس کی ٹینشن نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ جب کہا نا کہ بھئی میں نے جیسے بنایا ویسے پایا. علی بھی ایک جملہ کہتے واہ حسرتا بے مثل العباس، کاش میں عباس ہوتا. اس وقت عباس کے ہاتھ سے علم لیا علی نے. لینے کے بعد کہا کہ یا ایھا الناس ھذا یوم الاول ہی بیوم القیامت لا تقطع مسلم بلا تقطع الکفر بلا تقطع النفاق. سنو آج کے بعد صفین کے میدان کے بعد کوئی کافر نہیں اور کوئی مسلمان نہیں. آج میں علی ابن ابی طالب کفر اور نفاق کو ختم کیے جا رہا ہوں. مسلمان کو بھی ختم کر رہا ہوں. قیامت تک اب کوئی کافر نہیں، کوئی مسلمان نہیں. آدم مسلمان اس کا دشمن کافر، نوح مسلمان اس کا دشمن کافر، ابراہیم مسلمان اس کے دشمن کافر، موسیٰ مسلمان اس کے دشمن کافر، عیسیٰ مسلمان اس کے دشمن کافر، محمد مسلمان اس کے دشمن کافر، زہرا مسلمان اس کے دشمن کافر، علی مسلمان اس کا دشمن کافر، حسن مسلمان اس کا دشمن کافر، حسین مسلمان اس کا دشمن کافر. مگر صفین کے میدان کے بعد اب کوئی کافر نہیں، کوئی مسلمان نہیں. اے میرے بیٹا عباس اس علم کو زمین صفین میں گاڑ دو. جو اس کے نیچے ہے وہ حسینی ہے، جو باہر ہے وہ یزیدی ہے. توجہ ہے جیدان. اچھا بس یہاں پہ یہ عدیتاً ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں. 8ویں مجلس سے 2-3 دن ہیں، اس کے بعد بشرط زندگی ملاقات ہو نہ ہو، کم از کم یہ جملہ آپ کو میری یاد دلاتا رہے. معصوم فرماتے ہیں آدم سے لے کے حجت تک کہہ دوں شاہ جی اجازت ہے؟ اور محسن بھائی یہ سنبھالنا آپ کا کام.
امام فرماتے ہیں ھذا آدم السجدۃ ہی فضل، آدم کا فضائل یہ ہے کہ اسے سجدہ ہوا. بہا یومننا نوحا فضلہ، نوح کا فضائل یہ ہے کہ اس نے کشتی بنائی. بہا ابراہیم فضل الکعبۃ ہی، ابراہیم کا فضائل یہ ہے کہ اس نے کعبہ بنایا. بہا یومننا عیسیٰ ہی مریمۃ ہی، اس کا فضائل یہ ہے کہ بن باپ کے دنیا میں آئے. موسیٰ کلیم اللہ زیارت فضل، موسیٰ کا فضائل یہ ہے کہ وہ اللہ کو دیکھتا ہے. بہا محمد فضائلت سدرۃ المنتہا، محمد کا فضائل یہ ہے کہ اس نے اللہ سے بالمشافہ ملاقات کی. بہا علی ہو و فضل ہی ید اللہ راس اللہ وجود اللہ، علی کا فضائل یہ ہے کہ وہ خدا کا کل وجود ہے. بحسن فضائل رزق ہی یرزق الہو والشام، حسن کا فضائل یہ ہے کہ دنیا کو رزق بانٹتا ہے. بے سید الشہداء حسین ابن علی، حسین کا فضائل یہ ہے کہ اس نے نوح کی نیزہ پہ کلام کیا ہے. سید الساجدین و سجد، سجاد کا فضائل یہ ہے کہ کائنات اسے سجدے کرتی ہے. علوم یعلم باقر ہی، باقر کا فضائل یہ ہے کہ وہ علم کو اکھاڑتا ہے. بہرحال چلتے چلتے امام کھڑے ہوتے ہیں کہ آدم سے لے کے مہدی تک کے فضائل جب جمع ہو جائیں تو عربی میں اسے فضل کہتے ہیں، علی کے بیٹے کو ابو الفضل کہتے ہیں. تاریخی نعرہ نعرہ چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری آدم کا فضل علی ابو الفضل، عباس ابو الفضل. آدم فضل، نوح عباس ابو الفضل، ابراہیم فضل، عباس ابو الفضل. توجہ نہیں کر رہے، یہ ہے فضل. ابو الفضل نہیں، ایسا نہیں ہے. آدم عبد، نوح عبد، ابراہیم عبد. یا تو بچوں کو آگے نہیں بٹھایا کرو. محمد والے محمد لنگر سلام محمد والے محمد لنگر سلام. آدم عبد، نوح عبد، ابراہیم عبد، موسیٰ عبد، عیسیٰ عبد. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ محمد عبد. توجہ نہیں کر رہے، کیا ہو گیا؟ تھک گئے میرے خیال سے، پریشان ہو گئے. عبید محمد علی عبد، کائنات عبد، حسین ابا عبداللہ. ہر عبداللہ کے باپ کا نام حسین، ہر فضائل پہ قبضہ رکھنے والے کے باپ کا نام عباس. بہت توجہ کیجیے گا. کائنات میں جتنے عبداللہ ہیں وہ روحانی باپ کا نام ہے حسین. کائنات میں جتنے فضل ہیں، کیا ہو گیا آپ لوگ؟ اب تھکے ہوئے ہیں میرے خیال سے، پریشان ہیں. ان کا نام عباس. امام جعفر صادق سرکار، درود دلوں میں پڑھیے گا.
ایک بندہ آتا ہے، آگے کہتا ہے مولا عباس کا ذکر سنائیے، امام کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، اس نے پھر کہا مولا عباس کا ذکر سنائیے، امام پھر کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے۔ 7 مرتبہ ایسا ہوا، ایک آپ جیسے کوئی مومن تھا، اس نے کوہنی مار کر کہا عباس نہیں کہو، ابو الفضل۔ کہتا اچھا مولا غلطی ہو گئی، ابو الفضل کا کوئی فضائل سنائیے، کہ کمبخت تو نے سنا نہیں، اور تم نے دیکھا بھی نہیں۔ کہا مولا کیا؟ کہ تو قیامت تک نام لیتا، میں قیامت تک کھڑا ہوتا ہے۔ کہا مولا عباس امام کیوں نہیں ہے؟ قبلہ آپ نے توجہ، بھائی یہی جملہ تھا جو میں نے کہا کہ آپ میری یاد آپ کو آتی رہے گی۔ کہا ہوول خیرہ ہوتے ہی فعل الامامہ، عباس کی پھینکی ہوئی خیرات کا نام ولایت ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی آپ پھینکی ہوئی، عباس کی پھینکی ہوئی خیرات کا نام امامت ہے، عباس کی پھینکی ہوئی خیرات کا نام ولایت ہے۔ رات کی تاریکیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادیں کیا جانے کہ عباس کیا ہوتا ہے، جس کی خیرات ابھی تک سمجھ نہیں آئی وہ عباس غیر سید ہوگا۔ وہی غیر سید ہے عباس۔ اگر عباس غیر سید ہے تو وہ سید تو لاؤ۔ توجہ نہیں کرتے جانے محترم، اگر کوئی عباس کو سید نہیں مانتا وہ خود سید نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ امام تقی کے پاس ایک بندہ ہے، کہتا ہے مولا ہو یا سیدی ہو والا عباس ہے ہی، کیا عباس سید ہے؟ امام کہتے ہیں لا سیدی، عباس سید نہیں ہے۔ کہ مولا سچی میں عباس سید نہیں؟ کہ هو خلقت السیدہ، جو اسے مانتا ہے وہ سید ہوتا ہے۔ بھائی قرآن ہے یہاں پہ، کہ قرآن نہیں پڑھا ہوا وگرنہ ساری بات ضائع ہو جائے گی۔ یہ میں بلا تشبیہ سمجھانے کے لیے، یہ قرآن ہے بلا تشبیہ۔ علی اپنے صحن میں بیٹھے ہیں، بڑی بات آنے والی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ بس آپ غلط ہو جائیں گے کچھ لوگ۔ علی، سیدہ زینب، سیدہ کلثوم، حسنین شریفین، علی، عباس صحن میں بیٹھے ہیں، کیا منظر ہوگا؟ توجہ نہیں کرتا۔ حسن حسین لیٹے ہوئے ہیں، علی بادشاہ بھی لیٹے ہوئے ہیں، اور دونوں بیویاں بیٹھی ہیں۔ عباس کبھی حسن کے پیروں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی حسین کے پیروں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی علی کے پیروں کا بوسہ لیتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا ایسا عباس آپ نے پہلے سنا ہے یا نہیں، کم از کم میں سنا رہا ہوں، میرا ساتھ تو دو، نہ کل فتوے دے دینا، ٹھیک ہے؟ ابھی تو مجھے راضی کریں نا آپ، ٹھیک ہے نا؟ اتنے میں سیدہ زینب عباس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتی ہیں، اور سیدہ کلثوم بھی دیکھتی ہیں۔ محسن بھائی، علی کہتے ہیں یا بنتی
تھپڑ ماروں گا اس بچے کو میں. کس کا یہ؟ پر محمد والے محمد صلوات پڑھیے گا محمد والا. کبھی توجہ ہے اور میرے ساتھ دیجیے گا، میرے ساتھ. کبھی جناب زینب عباس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہیں، کبھی کلثوم دیکھتی ہیں. علی کہتے بنتی یا فیلو ہو وجہ عباس سے ہی، کیا دیکھ رہی ہو میری بیٹی ہو؟ دونوں بیویاں کہتی بابا وہ شباب ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ میرا بھائی جوان ہو چکا ہے اور ہماری خواہش ہے کہ اس کی شادی ہو جائے؟ تو جناب علی کہتے ہیں زینب بتاؤ کہاں کرنی ہے، کوئی رشتہ ہے؟ میں علی خود جاتا ہوں عباس کے لیے رشتہ لینے کے لیے. سیدہ زینب نے ایک جملہ کہا ہے، توجہ کیجیے گا. سیدہ زینب نے کہا کہ بابا حاضر دنیا لا تزوجتی ہو والمسل کفوا عباس ہی، میں نے تو چشم زدن میں دنیا دیکھ لی، کوئی اس کے قابل نہیں ہے. میں نے تو دنیا دیکھ لی، اس کے قابل کوئی نہیں ہے. علی اٹھتے ہیں، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں کہ بلا تشبیہ میں نے بات کرنی ہے اور میرے ساتھ دیجیے گا. علی اٹھتے ہیں اور قرآن اٹھاتے ہیں، ہاتھوں پہ لیا، کہ عباس قبلت التزویج دی، عباس شادی کے لیے راضی تھے. عباس قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہو والمرضیت ہی راضیت، آپ کی مشیت کے آگے عباس کی کیا جرت، الا مگر هو الام الخلق الفاطمہ ہی. کیا اچھا ہوتا کہ آپ میری خالقہ سے پوچھ لیتے، کیا اچھا ہوتا کہ آپ میری ربی سے پوچھ لیتے. علی زمین پہ، شاہ جی میری طرف دیکھیے گا، میری طرف، برا تو نہیں مان رہے؟ ٹھیک ہے. آسمان کی طرف دیکھا، اللہ جانے علی اور بطول کے درمیان کیا راز و نیاز ہوا. علی نے انما یرید اللہ لیذھب کی آیت پڑھی. میں بڑے پیار سے جملہ کہوں گا، مجھے نہیں پتا کون اس کو وصول کرتا ہے یا نہیں. جب کہا نا کہ جو آپ کی اور میری سیدہ کی مرضی میری رب خالقہ سے پوچھ لیجئے. علی نے قرآن کھولا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اندر سے ایک بی بی برآمد ہوئی. دیکھیے ساری بات ضائع کر دی آپ نے خدا کی. اندر سے ایک بی بی برآمد ہوئی، جو برآمد ہوتے ہی عباس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تشکر ہو و یخلقا، فاطمہ سیدہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. اس نے کہا جس عباس کا کف قرآن سے ہو، جس کی طہارت الہیہ ہو، وہ سید ہے یا نہیں اس بحث پہ نہیں پڑا کرتا. یہ سید گر ہیں، سید بنانے والے ہیں. 1947 کے بعد بننے والا سید کہے کہ عباس سید نہیں تو بڑے دکھ کی بات ہے. کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا سرکار. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، نہ کہ اس کی حفاظت کرنی ہے. وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. جس کی زیارت میں یہ لکھا ہوا السلام علیکم یا محافظ اہل بیت، سلام اس عباس پہ جو اہل بیت کا محافظ ہے. توجہ نہیں کرتے دان محترم. اور جیسے کربلا آپ جائیں، جو گئے ہیں وہ پھر جائیں، جو نہیں گئے مولانا کو لے کے جائیں. کربلا میں جناب عباس کی تربت پہ چند اشعار لکھے ہیں. جاوید شاہ جی شعر کیا لکھا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث کوثر،
سلام اس عباس پہ جو کوثر کا مالک ہے. السلام علیکہ یا وارث الحمدللہ. سلام اس عباس پہ جو سورہ فاتحہ کا مالک ہے. بدیس ہی بالوطن وطن یواتی نہیں. مولا تیرے روزے پہ آ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے پردیس سے دیس میں آ چکے ہیں. وہ بے عین الحسین. مولا تو حسین کی آنکھیں، بے صدر الحسین تو حسین کا سینہ ہے، بے جنب الحسین تو حسین کی کمر ہے. تبھی تو حسین نے کہا ہے کہ یہ جو ہی زمین پہ آیا میری تو کمر ہی ٹوٹ گئی. کوئی غم نہ دے. 8 محرم سکینہ بچوں کو اکٹھا کرتی ہے. گھبراؤ نہیں، میرا چچا ہے نا. میرے چچا کو نہر فرات پہ جانے کی ضرورت نہیں. میرا چچا تو نو کے نیزہ پہ کائنات کے سمندر اٹھا کے لا سکتا ہے. طبیعت ناساز اگر آپ کہیں تو تھوڑا سا تفصیلی مصائب ہو جائیں. تھوڑا سا عباس کا مصائب ہے. یہ شب رونے کی شروع اس لیے میں نے فضائل کم پڑھا ہے. صرف دل چاہ رہا ہے آج روئیں. جتنا زہرا کو پرسہ دے سکتے ہیں آج دے دو، کیونکہ پھر 2 شامیں آ جائیں گی. ایک کا نام شام غریبہ ہے، ایک کا نام شام شہیدہ ہے. پھر اللہ جانے پتہ نہیں زینب کو پرسے کا وقت ہو یا نہ ہو، کیونکہ زینب جب روئے گی پھر اسے تماچے بھی لگیں گے. سکینہ جب روئے گی اسے تادیانے مارے جائیں گے. اس لیے آج آپ جتنا رو سکتے ہو رو لو. اب تعالیٰ نے حسین تھوڑا ایک واقعہ سنا کے مصائب آگے بڑھاتا ہوں. رسول بیٹھے ہیں، 2 یہودی آتے ہیں، اس کے پاس ایک اونٹنی ہے. یہودی کے پاس ایک اونٹنی ہے. ایک یہودی کہتا ہے یہ اونٹنی میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری. رسول نے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ اونٹنی تمہاری ہے؟ کہ مولا اس کے دل میں داغ ہے، دل میں سوراخ ہے. مولا نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہ آپ دیکھ لیجئے. اسے ذبح کیا گیا اور واقعی اس کے دل میں ایک سوراخ ہے. رسول نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے؟ کہ میں نے اس کا بیٹا اس کے سامنے ذبح کیا تھا. جس کا ایک بیٹا ذبح ہو اس کا ایک سوراخ ہے. اللہ جانے محمد کی بیٹی کے دل میں کتنے داغ ہوں گے. کبھی حسن کا داغ، کبھی عباس کا داغ، معصوم محکوم کا داغ. حضرت علی حسین بس دنیا میں عباس آ گئے. بس تفصیل شروع کر دی میں نے. آہستہ آہستہ روتے آئیے، پھر تفصیلی مصائب پڑھنا ہے. حضرت علی حسین ام البنین کی گود میں ہے عباس. سب بیویاں مبارکباد دینے آئیں. زینب نہیں آئی، نہ کلثوم، کیونکہ سورج کے ڈھلنے کا انتظار ہے. سورج ڈھلا، دونوں بیویاں جاتی ہیں. ماں جی میری آقا زادی ہے، کہ ہم نے کائنات کو دیا ہے، مانگا کچھ نہیں. آج اگر علی کی بیٹیاں کچھ مانگیں تو دو گی. ام البنین نے کہا جی میری آقا زادی حکم، کہ یہ عباس ہمیں دے دو، ہم دونوں بہنیں مل کر اس کی پرورش کریں. آقا زادی لے جاؤ. عزادار دونوں بہنوں نے مل کے عباس کو پالا، اور پالا بھی کچھ اس انداز میں کہ ایک بستر، ادھر بی بی، ادھر کلثوم، درمیان میں عباس.
صبح کی نماز ہوتی تو ادھر جناب زینب کھڑی ہوتی، ادھر جناب کلثوم کھڑی ہوتی، درمیان میں عباس کھڑے ہوتے۔ صبح کا ناشتہ تینوں بہن بھائی اکٹھے کرتے، دوپہر کی نماز اکٹھے پڑھتے، کرتے کرتے 5 سال گزر گئے۔ 5 سال بعد عباس ماں ام البنین کو ملنے آئے، جن کے دل پتھر کے ہیں، میں ان سے مخاطب نہیں۔ 5 سال بعد ملنے آئے، رات کا وقت ہے۔ ام البنین کہتی ہے عباس کہاں سے آئے ہو؟ کہا بہن زینب اور بہن کلثوم سے مل کے آیا ہوں۔ سیدہ ام البنین کہتی ہے دوبارہ کہنا کہ ان کو مل کے آئے ہو؟ کہا میں بہنوں سے مل کے آیا ہوں۔ کہا سن میں کنیز ہوں، تو کنیز کا بیٹا ہے، بطول کی بیٹیوں کو بہنیں کہتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ عباس خون معاف نہیں کروں گی، آج کے بعد ان کو بہنیں نہیں ماننا۔ اور دیکھو ان کے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھنا، عباس ان کے گھر بھی نہیں جانا، اتنی پابندیاں لگ گئی عباس پہ۔ ایک دن گزر گیا، عباس بہنوں کو ملنے نہیں گئے۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، ادھر حسین کی بہنوں نے نہ کھانا کھایا ہے، نہ پانی پیا ہے، نہ چین سے سو سکی ہیں، جن کے دل پتھر کے ہیں میں ان سے مخاطب نہیں ہوں، بس آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے۔ فضا جی بیویوں کا ذرا دیکھنا میرا عباس کو کیا ہوا۔ آتے ہیں، بی بی فضا آتی ہیں برقع پہن کر، کیا دیکھا کہ عباس بیٹھے ہیں 5 سال کے۔ عباس کا جی اما فضا کیسے جملہ؟ عباس تمہاری بہنیں بلاتی ہیں۔ عباس رو کر کہتے ہیں کون سی بہنیں؟ میں کنیز کا بیٹا، وہ بطول زادیاں۔ اماں جائیے، اب میں نہیں آؤں گا۔ فضا نے جا کے بتایا، زینب تو تڑپ کے رہ گئی۔ برقع پہنا دونوں بہنوں نے گھر پہ آتی ہیں، اب جس کے دل پتھر کا ہے میں اس سے مخاطب نہیں۔ سادات و غیر سادات مصائب کا بہت بڑا جملہ آنے والا ہے۔ عباس نے جو بہنوں کو آتے ہوئے دیکھا تو نظریں جھکا لی، کھڑے ہو گئے جیسے غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ دونوں بہنیں کھڑی ہو کے کہتی ہیں سنا ہے کہ تم ہمارے گھر نہیں آؤ گے۔ عباس کہتے ہیں آقا زادیوں یہی سنا ہے آپ نے۔ کہا یہ آقا زادی کیا ہوتا ہے، ہمیں بہنیں نہیں کہو گے؟ کہا بطول زادیاں، میں کنیز کا بیٹا۔ کہا ہمارے چہرے کی طرف بھی نہیں دیکھو گے؟ کہا بطول زادیاں، میں کنیز کا بیٹا۔ زینب کو جلال آیا، زینب نے کہا پھر نکل جا یہاں سے، یہ بھی تو ہمارا گھر ہے۔ عباس چلنے لگے، دونوں بہنیں بھاگی، عباس کو گلے لگا کے کہا آج سے ناراض ہو گیا، تیرے سہارے تو مدینہ چھوڑنا ہے۔ عباس میں نے تو پیار سے کہا تھا، تو ناراض ہو گیا۔ یہی حق ہے، شرم نہیں کیجیے، ماتم کیجیے سروں پہ۔ عباس میں نے تو پیار سے کہا ہے، تو ناراض ہو گیا۔ عزیزانو بہن بھائیوں کا مکالمہ دیکھا۔ ام البنین آگے بڑھتی ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ان بہن بھائیوں میں سے کوئی مر جائے۔ آقا زادیوں کہ جی اماں کہ جاؤ، عباس رات کو آ جائے گا۔ دونوں بیویاں بڑی خوش ہوئی، کھانا تیار کیا، دسترخوان بچھایا، حسن حسین بیٹھ گئے، دونوں بیویاں بیٹھ گئی۔ عباس کا انتظار ہے کہ 3 دن بعد میرا بھائی آنے والا ہے، جن کے دل پتھر کے میں بار بار کہہ رہا ہوں، مخاطب نہیں ہوں میں۔ 3 دن بعد عباس آنے والا ہے۔ عزادار مغرب گزر گئی، عباس نہیں آئے۔ عشاء گزر گئی، عباس نہیں آئے۔ زینب تڑپ کے کہتی حسین دیکھنا میرا عباس ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ اماں نے تو کہا تھا کہ عباس آ جائے گا۔ حسین کھڑے ہوئے، دروازہ کھولا نا، حسین منہ کے بل گر گئے۔ حسن اٹھے کہ میں بھائی کو اٹھاؤں، اللہ جانے باہر کیا ہے۔ باہر کیا دیکھا، چھوٹا سا عباس ہاتھ میں تلوار زینب کے گھر کا طواف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے الحافظ و منافی۔ ادھر لانا عباس پہرے پہ آ چکا ہے،
ہے یہی حق ہے، بس اس سے زیادہ اور رونا ہے تو عباس کی عمر 18 سال ہو گئی، بہنوں نے پال پال کر 18 سال کی عمر کر دی۔ کہہ دوں عباس کسی گلی سے گزرے، کسی نے عباس سے بدتمیزی کی ولایت کے معاملے میں، عباس نے اس کا بازو پکڑا، اس کا بازو کٹ گیا۔ علی کے پاس جاتے ہیں کہ بازو کے بدلے بازو، عباس کا بازو چاہیے۔ عباس نے سوچا میں کہاں جاؤں، زینب کے ہاں آ گئے، آقا زادی تیرا بابا میرا بازو لینے آ رہا ہے۔ جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں، جن سے میں صرف ان سے مخاطب ہوں جو رونے آئے ہو۔ عزادار علی لوگوں کے ساتھ آئے کہ آؤ عباس کا بازو لینا ہے تو چلو، میں دیتا ہوں عباس کا بازو۔ ادھر دروازے پہ دستک دی، زینب نے کہا کون؟ کہا میں علی۔ کہا جی بابا حکم؟ کہا عباس کا بازو چاہیے۔ کہا بابا اندر آ جائیے، مجھے معاف کر دیجیے کہ بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، بابا آپ کو پتا ہے میری زندگی میں عباس کے بازو کی کیا حیثیت ہے؟ کہا زینب مشیت الہیہ ہے، قانون ہے، دینا تو پڑے گا۔ کہا اچھا بازو چاہیے؟ بی بی نے آستین کھولی، کہا یہ بازو لے لیجئے۔ کہا زینب کیوں؟ کہا اگر اس کا بازو چلا گیا تو سکینہ کو پانی کون لا کے دے؟ میں نے مدینہ چھوڑ کر کربلا جانا ہے، میں کس کے سہارے جاؤں گی؟ میرے ساتھ کلثوم ہے اور بیویاں ہیں۔ مشیت سے بازو معجزہ کیا، ہو گیا۔ بس عزاداران حسین 2 محرم آ گئی، مدینہ چھوڑ دیا، مصائب شروع ہو چکا ہے، بس اب جتنا ماتم کر سکتے ہیں کر لیا۔ عباس نے حسین کا کبھی حکم ٹالا ہی نہیں۔ کیا عاجزی ہے عباس کی۔ عباس زینب نے مدینہ چھوڑنا ہے، کلثوم مدینہ چھوڑیں گی، وطن چھوڑنا ہے، یہ خیمے اکھاڑ دو۔ عباس جنگ نہیں کرنی۔ معصوم فرماتے ہیں عباس ایک آس پہ تھے، کبھی نہ کبھی تو اجازت دے گا، جب یہ اجازت دے گا گن گن کے بدلے لوں گا۔ جو رونے آئے ہوں میں مصائب کا جملہ کہنے لگا ہوں۔ 10 محرم کو جب اجازت ملی نا، حسین نے عباس کو عجیب و غریب حالت میں دیکھا، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں نیزہ، مجاہدوں والا لباس۔ حسین نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا مولا بس اجازت دیجئے، زہرا مدینے میں دربار میں کھڑی رہی، اس کا بدلہ لینا ہے میں نے۔ بابا علی کو ضربت لگی، میں نے اس کا بھی بدلہ لینا ہے۔ زینب نے مدینہ چھوڑا، میں نے اس کا بدلہ بھی لینا ہے۔ میری سکینہ 3 دن سے پیاسی ہے، اس کا بدلہ بھی لینا ہے۔ آپ کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا گیا، میں نے اس کا بدلہ بھی لینا ہے۔ حسین اندر جاتے ہیں اور ذوالفقار لے کے آتے ہیں۔ کہا عباس یہ لے جا، اللہ جانے تیری تلوار ٹوٹ جائے، مگر یہ تلوار نہیں ٹوٹے گی، جتنا خون بہانا ہے آج بہا دے، مگر یاد رکھنا تو جتنے قتل کرو گے زینب کو اتنے تماچے کھانا پڑیں گے، سکینہ کو اتنے تازیانے کھانا پڑیں گے۔ میری بابا جو بس ہو گئی، بس بڑا قریب آ چکا ہوں میں۔ تم جتنا خون بہاؤ گے بدلے تو دینے پڑیں گے۔ عزاداروں مل گئی اجازت، چچا پانی لائیں گے؟ جی پانی لاؤں۔ بیویوں نے طواف کیا۔ میں نے مقتل میں پڑھا ہے کسی کی جنگ زینب نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ یہ واحد شہید ہے جس کی جنگ عباس نے زینب نے خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھا۔ حسین باہر مسند پہ، عباس کہے علم نظر آتا ہے، علم کو دیکھتی ہے بی بی، کہہ دو جملہ علم نظر آ رہا ہے، بی بی مڑ کر کہتی بیویوں گھبراؤ نہیں، ابھی ہے۔ پھر علم کو دیکھتی ہیں، بیویوں گھبراؤ نہیں، ابھی میرا بھائی ہے۔ اتنے میں علم نظر نہیں آیا نا، جو میں تو کہتا تھا آپ سمجھ جائیں گے، جب علم نظر نہیں آیا نا، زینب کی کوئی آواز نہیں آئی، بلکہ زینب نے اپنی چادر خود اتاری۔
بیویوں نے کیا ہوا؟ بیویوں نے کہا زینب کیا ہوا؟ کہا سمجھ نہیں آئی، میرا عباس زمین پہ آ گیا۔ حسین کھڑے ہو کے کہتے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ مار کوئی رونے بیٹھے رہیے، کوئی نہ اٹھے، علم لے آئیے بھائی، آپ کو جناب عباس کے علم کا واسطہ کوئی نہ اٹھے، علم لے آئیے۔ حسین کوہنیوں کے بل عباس کے پاک جسم کے پاس پہنچے، آگے عالم اللہ جانے کس پہلو سکینہ کھڑی ہوئی۔ شرم نہیں کیجیے، آپ کو سیدہ کا واسطہ، میرے مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، علم آ چکا ہے، علم والا نہیں آیا، عباس نہیں آیا، عباس کا علم آ چکا ہے۔ کوہنیوں کے بل حسین کوہنیوں کے بل جاتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں، یا عباس این آئین فی الظلمات، مجھے نظر نہیں آتا، میں ضعیف ہو چکا ہوں، آواز دو۔ عباس نے آواز دی، مولا میں قمتی ہی گلیہ فی الارض کی، مولا قریب نہ یہ بازو۔ ہر سوار جب گھوڑے سے زمین پہ آیا ہے تو ہاتھوں پہ آیا، جس کے بازو نہیں اللہ جانے کیسے زمین پہ آیا۔ حسین دوڑے، گود میں سر رکھا، عباس تڑپ کے کہتے مولا میرا سر زمین پر رکھ دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہ جب نانا محمد کا انتقال ہوا تھا نا، ان کا سر بابا علی کی گود میں، بابا علی کا ہوا، ان کا سر بھیا حسن کی گود میں، حسن دنیا سے گئے، ان کا سر آپ کی گود میں، مولا میں تو جا رہا ہوں، آپ کا سر کس کی گود میں ہوگا؟ جب یہ جملہ کہنا تھا نا تو ایک بی بی کی آواز آئی، عباس گھبرانے زہرا آ چکی ہے، میں جانوں میرے حسین کا سر جانے، منع نہیں کرنا، سر گود میں رہنے دے۔ بس عزادارو میں ایک اور جملہ سنیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ عزادارو حسین نے گریبان میں ہاتھ ڈالا، زخمی آنکھیں عباس کی، خوشبو سون کر کا مولا حاضر قصہ علوم الفاتح، یہ تو ماں زہرا کی چادر کا 35 سال ہو گئے میں نے اس چادر کو چھپا کے رکھا۔ عباس تمہیں اس چادر کا واسطہ ایک مرتبہ بھائی ہے، میں نہیں جانتا۔ 35 سال ہو گئے مجھے یہ چادر چھپا کے رکھے ہوئے۔ عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دے۔ عباس نے کہا مولا بازو ہوتے 10 بدستہ کہتا، میری ماں نے مجھے منع کیا ہے، آپ بطول کے بیٹے، میں کنیز کا بیٹا، اتنے میں آواز آتی ہے عباس بھائی کہہ دے میں جانوں تیری ماں زہرا، میرے جالانا ہے، اللہ جانے کس کا دل پتھر کا ہے، سر پہ ماتم کرنا ہے، تو جملہ آئے گا۔ عباس نے تڑپتے ہوئے کہا ہے میری خالی کا تیرا حکم ہے تو پھر سن، اے میرے 3 دن کے پیاسے بھائی، اے میرے اکبر کے بابا کی لاش اٹھانے والے بھائی، اے میرے قاسم کا جنازہ اکٹھا کرنے والے بھائی۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا کہ خیمے سے آواز آتی ہے عباس زینب نے کیا بگاڑا ہے، اے شام کے بازاروں میں پیدل چلنے والیوں، اے میری بہنوں غریب عباس کا سلام، اے کلثوم میرا سلام۔ عزادارو بس ایک جملہ سنتے جائیے گا، ایک جملہ اور سنتے جائیے گا، سر پہ ماتم کرنا ہے تو۔ حسین خیمے کی طرف بڑھے، ایک ہاتھ میں بازو ہے،
ایک ہاتھ میں علم. عباس نے کہا مولا میری وصیت ہے میرا لاشا خیمے میں نہیں لے جائے. سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا جائیے. سکینہ نے علم آتے ہوئے دیکھا بھاگی. بچوں کو کہا بچوں دیکھا نا پانی آ گیا ہے. میرا چچا پانی لے کے آ گیا. گھروں میں آئے ہو میں سے مخاطب عزادار اور سکینہ زینب کے پاس جاتی ہے کہ اماں میرا چچا آ چکا ہے. سکینہ کو گلے لگا کر کہا سکینہ غور سے دیکھ نہ تیرا چچا بچا نہ میری چادر بچی. عزاداروں یہ جملہ کہنا تھا کہ بچے رونے آئے ہو. عباس کی یاد سکینہ کو شام غریبہ کی رات آئی جب ایک شیمن نے تماچا مارا. سکینہ نہر فرات کی طرف بھاگتی ہے. چچا الیتیم